الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَنْ خَلَاقٍ، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. گرامی قدر حضرات و خواتین، توحید سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں آج ہم اس باب پر پہنچے ہیں جس میں شیخ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی السحر، اس مسئلے کا بیان کہ جادو کے سلسلے میں شریعت میں کیا حکم آیا ہے، جادو کے بارے میں کیا وعید ہے، جادو کس طرح سے شرکیہ امور میں سے ہے، جادو کس طرح سے توحید پر اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح سے توحید کو کم یا ختم کرتا ہے، تو توحید سے اس کا کیا تعلق ہے، کس طرح سے وہ ایک شرکیہ عمل ہے، کس طرح سے وہ انسان کے دین و ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا بیان اس باب میں کیا. اور اس کے بعد شیخ نے اپنے طریقے کے مطابق سورہ بقرہ کی یہ آیت ذکر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے تعلق سے ان کا رویہ ذکر کیا ہے کہ جادو سیکھنے میں ان کا کیا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی یہود یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو جادو سیکھ رہے ہیں، جادو کے بدلے شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، جادو کو اپنا رہے ہیں، وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے جادو کو اپنایا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جادو یا سحر، عربی زبان میں جو سحر کا لفظ ہے، سحر کے لغوی معنی ہوتے ہیں کوئی ایسا کام جس کا سبب لطیف ہو، جس کا سبب مخفی ہو، جس کا سبب باریک ہو، اسے جادو کہا جاتا ہے. اور شرعی زبان میں ان چیزوں کو جادو کہا جاتا ہے جو کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ دم جھاڑ کے کلمات ہوتے ہیں، کچھ زبان سے ادا کی جانے والی باتیں ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں اور علاج کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی دھونی وغیرہ سلگاتے ہیں، دھواں وغیرہ سلگاتے ہیں، کبھی دھاگے میں گرہ لگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو انسانی دلوں پر اور انسانی جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی بنا پر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں یا لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے. بسا اوقات جادو کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جادو کی بنا پر میاں بیوی میں نفرت یا محبت کا عمل پیدا کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ نفرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جدائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو شرعی طور پر یہ سارے اعمال جادو میں داخل ہیں اور انہیں جادو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کیا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے. یہود جو اسے اپنایا کرتے تھے، شریعت کے بدلے میں جادو کو لیا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کے بدلے میں جادو کی کتاب سیکھتے تھے، انہیں بھی اس بات کا پورا یقین تھا. وہ یقینی طور پر یہ جب بات جانتے تھے کہ جادو سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے بارے میں: یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ لوگ جبت اور طاغوت دو چیزوں کا بیان کیا کہ ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر کی
کہ جبت سے مراد جادو ہے۔ یہ جبت کا لفظ عربی زبان میں بت پر بھی بولا جاتا ہے، کاہنوں کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے اور جادوگروں کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو جادو سے تفسیر کی، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جبت صرف جادو ہے، بلکہ جبت جن چیزوں پر بولا جاتا ہے ان میں سے ایک جادو ہے، یعنی جادو بھی جبت ہے۔ اسی طرح سے طاغوت کی جو شیطان سے تفسیر کی، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ شیطان بھی ایک طاغوت ہے، ورنہ صرف شیطان ہی طاغوت نہیں ہے۔ تواغیت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کی اہل علم نے تعریف یہ کی ہے کہ طاغوت کا لفظ یہ طغیان سے بنا ہے، جس میں سرکشی کا معنی پایا جاتا ہے، جس میں حد سے تجاوز کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے حد سے تجاوز کر جائے، جیسے ایک شخص بندہ ہے اور بندے کے اعمال کا ایک دائرہ ہے، اگر وہ بندے کے دائرے سے نکل کر کے، عبد کے دائرے سے نکل کر کے معبود کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، بندے کے حدود سے تجاوز کر کے خود لوگوں سے اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے اور وہ اعمال کرنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بندے کے دائرے سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے، اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اپنے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو یہ شخص بھی طاغوت میں داخل ہو جائے گا۔ تو طاغوت کی جو بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں سے ایک صورت ہے شیطان۔ تو کہا گیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہودی جبت اور طاغوت پر، جادو اور شیاطین پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ جادو اور شیاطین پر ایمان لانے کے بجائے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ نے طاغوت کی ایک اور تفسیر کی، جو طاغوت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں سے کاہن بھی اس میں شامل ہیں۔ کاہن جو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے اور جو ہر قبیلے میں پائے جاتے تھے۔ تو جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر قبیلے میں ایک کاہن پایا جاتا تھا، جس کے پاس اہل عرب اپنے امور کا فیصلہ کروانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو گویا یہاں پر ان آیات کا مختصر معنی یہ ہوا کہ یہودیوں کو جو لوگ کے رسولوں کی پیروی کے بدلے جادو اختیار کر رہے تھے، ایمان کے بدلے جادو اختیار کر رہے تھے، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ لوگ جادو اور کاہنوں کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ دوسری آیت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، اور جو لوگ بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر جادو یا جادو کے سوا کچھ بھی اپنائیں تو وہ لوگ اللہ کی سخت وعید کے مستحق ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو یہ توحید کے منافی ہے، یہ شرکیہ اعمال میں سے ہے، اور اس میں شیطانوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے اور شیطانوں کی مدد لی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پھر شیخ الاسلام نے ایک حدیث پیش کی جو صحیحین کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری میں 2766 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 89 نمبر پر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ شرک کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہیں جن کا صرف اللہ ہی مستحق ہے، یا جو اللہ کی صفات ہیں یا اللہ کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں کسی کو اس کے برابر کر دینا، تسویت غیر اللہ باللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے برابر کر دینا، چاہے اللہ کی ذات میں ہو، چاہے اس کی صفات میں ہو اور چاہے اس کے حقوق میں ہو، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو، اجتناب کرو۔ اجتناب کا معنی ہوتا ہے یہ جانب سے بنا ہے، پہلو،
اجتناب کرو یعنی یہ چیزیں اگر ایک طرف رہیں تو تم دوسری طرف رہو، یہ چیزیں ایک جانب رہیں تو تم دوسری جانب رہو۔ جیسے دریا کے دو جانب کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ان چیزوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبو، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو، ان سے باز رہو، ان سے الگ رہو، ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے، تباہ کر دینے والی چیزوں سے۔ تو یہ 7 تباہ کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ حرام کاموں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ یہ اگر بندہ اس پر مر جائے تو پھر اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے۔ توبہ کے بغیر اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں وہ کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے پہلے نمبر پہ رکھتے تھے، اور قرآن پاک میں بھی جو ہے حرام چیزوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ شرک سے سب سے پہلے منع کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ساری باتیں آپ تفصیل سے، ان دروس کو سننے والے یہ باتیں بڑی تفصیل سے جانتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر شرک کے ساتھ ملا کے جسے بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ السحر، جادو کو۔ الشرک باللہ والسحر، اس سے جادو کی خطرناکی معلوم ہوتی ہے کہ اسے شرک کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا، شرک کے بعد فوراً اسے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا گناہ بتایا گیا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے قابل احترام بنایا ہے یا جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا ہے، البتہ جب حق ہو۔ جہاں یعنی گویا قتل 2 طرح کا ہو گیا، ایک قتل برحق اور ایک قتل ناحق۔ تو اگر قتل برحق ہے تو وہ جائز ہے، جیسے کوئی شخص کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یا اسی طرح سے اور جن چیزوں پر اسلام نے حد مقرر کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا گناہ جس سے بچنے کا حکم دیا، وہ ایسی کسی جان کو قتل کرنا ہے جو کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، البتہ جب اس کا قتل کرنا حق ہو جائے تو پھر جائز ہے۔ چوتھا گناہ بتایا اکل الربا، سود کھانا، اور 5واں گناہ بتایا اکل مال الیتیم، یتیم بچوں کا مال کھانا، اور 5واں گناہ بتایا التولی یوم الزحف، معرکے سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، اور یہ ہو گیا 6ٹھا گناہ۔ پہلا شرک، دوسرا جادو، تیسرا قتل، چوتھا سود خوری، اور 5واں یتیم کا مال کھانا، اور 6ٹھا میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا، اور 7واں گناہ ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وہ صاحب ایمان بھولی بھالی پاک دامن عورتیں، ان پر زنا کا الزام لگانا، ان پر زنا کی تہمت لگانا۔ ایمان والی ہے، پاک دامن ہے، بھولی بھالی ہے، غافل ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ کس چیز کا اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو ان پر الزام لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اس حدیث میں 7 کبیرہ گناہ بیان کیے گئے، جس میں سے دوسرے نمبر پر شرک کے بعد شرک کے ساتھ جوڑ کر جسے بیان کیا گیا وہ جادو کا گناہ ہے۔ تو اس سے جادو کی خطرناکی واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا حد الساحر ضربہ بالسیف، کہ جادو کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی جائے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، لیکن اس کا موقوف ہونا ہی صحیح ہے، یعنی یہ جندب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ثبوت کے اعتبار سے ثبوت ہے اس بات کا ہے صحیح طور پر کہ یہ جندب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اور صحیح بخاری میں بجالہ ابن عبدہ روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا، حکم لکھا اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر مرد
اور ہر جادوگرنی عورت کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سزا میں فرمان جاری کیا اور اس پر عمل بھی ہوا۔ کہتے ہیں فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، ہم نے 3 جادوگروں اور جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3156 نمبر پر ہے۔ اور اس کے بعد میں حفصہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ جس نے ان پر جادو کیا تھا، اور اس حکم کی بنا پر اسے قتل کیا گیا، جادو کی سزا کے طور پر اس لونڈی کو قتل کیا گیا۔ اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ تو گویا 3 صحابہ کرام سے، جندب رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے اور حفصہ رضی اللہ عنہا سے، 3 صحابہ سے بات ثابت ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے یہی فرمایا عن 3 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے بات ثابت ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ تو بہرحال جادو ایک شرکیہ عمل ہے اور وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا اسلام میں قتل رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جادو کی خطرناکی سمجھنے کی توفیق دے، جادو سے بچنے کی اور جادوگروں کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔